اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان آیات کریمہ میں قرآن کریم نے ایک ایسا سماجی طبقہ متعارف کیا ہے جو ہدایت کے مقابلے میں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایمان لے آئے ہیں، ایمان اختیار کر لیا ہے اور حقائق ہدایت کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن حقیقت میں ایسے نہیں ہوتا۔ وما ہم بمؤمنین، ان تعلیمات میں سے اور ہدایت کے معارف اور حقائق میں سے وہ کسی چیز کو نہیں مانتے، قبول نہیں کرتے اور نہ ہی اپنی زندگی میں اسے اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ جو اظہار کرتے ہیں اس چیز کا جو ان کے اندر نہیں ہے، اور جیسے کہتے ہیں ویسے یہ ہوتے نہیں ہیں، خلاف واقعیت کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ دھوکہ باز ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں لوگوں کو، معاشرے کو، جن لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، لین دین ہے، معاملات ہیں، ان سے استفادہ کرنے کے لیے، اپنے مفادات کے لیے ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور اللہ کو بھی ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، چونکہ ان کے گمان میں یہ ہے کہ اللہ جو کچھ ہم زبان سے کہتے ہیں اسی کو قبول کر لیتا ہے اللہ کی ذات، اور اللہ کے قانع ہونے کے لیے یہی ہماری باتیں کافی ہیں۔ اور یہ وہ نفسیات ہے جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ دھوکہ عموماً لوگوں کے اندر ہے، اور اکثر جو لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور ان کا دین صرف زبانی ہے، باتوں کی حد تک ہے، من یقول آمنا، زبانی جمع خرچ کرتے ہیں اور کم تعداد نہیں ہیں، اور زبان سے آگے وہ کسی چیز پر عمل نہیں کرتے، کسی چیز کو عملی زندگی میں اختیار نہیں کرتے، فقط زبانی رٹا ہے اور زبانی رٹ ہے ان کی، مسلسل باتیں کرتے ہیں۔ یہ طبقہ سب اس کے اندر آ جاتا ہے، جو بھی زبانی طور پر دیندار ہیں، عملی دیندار نہیں ہیں، اور زبانی دیندار بن کر یہ دینی فوائد سے بہرہ مند ہونا چاہتے ہیں، مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ جب دینی معاشرے میں رہتے ہیں تو ان لوگوں کے حقوق ہیں، ان لوگوں کے کچھ امتیازات ہیں، خصوصیات ہیں دینی معاشرے کی، جیسے رشتے لین دینا، تقارب، قرابت کا رشتہ قائم کرنا، شادیاں کرنا، انہیں بھی چاہیے۔ یہ مومنین کے گھروں میں شادیاں کرنا چاہتے ہیں، مومنین کے گھروں میں اپنی اولاد کو بیانا چاہتے ہیں، اسی طرح مومنین کے قبرستانوں میں دفن ہونا چاہتے ہیں، مومنین کو جو حاصل فوائد ہیں وہ سارے یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو مومنین میں سے شمار کرتے ہیں، تاکہ جو لین دین مومنین آپس میں کرتے ہیں اور اعتماد کرتے ہیں وہ ان پر بھی کیا جائے۔ اس لیے یہ زبانی دین
اختیار کرتے ہیں، عملی دین کی ضرورت نہیں سمجھتے، ان کو قرآن دھوکہ بازوں میں شمار کرتا ہے۔ اس وقت موجود جمہوری نظام میں یہ مومنین شمار ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کی زبانوں پر اعتماد کر لینا، جو بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے آپ تصدیق کرتے جائیں، جو کہتا ہے میں مومن ہوں، مومنین میں سے ہوں، تو ہم اس کا عملی جائزہ نہیں لیتے، اسے کسی اور معیار پر نہیں پرکھتے، فقط اس کے زبانی دعووں کے مطابق اسے مومنین کی صف میں اور فہرست میں شامل کر لیتے ہیں۔ یہ جو ہم کام کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ دھوکہ دہی میں کامیاب ہو گئے ہیں، چونکہ وہ دھوکے کے لیے، مومنین کو دھوکہ دینے کے لیے یہ اظہار کرتے ہیں، زبانی دین اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اگر ان کے زبانی دین کو مومنین مان لیں، قبول کر لیں اور انہیں متدینین اور مومنین میں شمار کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دھوکہ دہی میں کامیاب ہیں، دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، یعنی جماعت مومنین دھوکے میں آ گئی ہے، دھوکہ خوردہ ہے، فریب خوردہ ہے، یہ دھوکہ باز ہیں اور وہ دھوکہ خوردہ ہیں جماعت مومنین، اور دونوں قابل مذمت ہیں، دھوکہ بازوں کا دھوکہ دینا اور دھوکہ بازوں کے دھوکے میں آنا، یہ دونوں مذموم صفات ہیں انسان کی۔ اور زبانی دین عموماً آج کی موجودہ نسل میں اگر ہم دیکھیں اور ماضی کے آثار میں بھی دیکھیں تو ایسا ہی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ماضی میں بھی زبانی دین زیادہ رہا تھا۔ زبانی دین سے مراد یعنی زبان سے دینی شعار ادا کرنا، زبان سے دینی دعوے کرنا، زبان سے دینی تعلیمات کا اقرار کرنا، جس طرح متعدد مصلحین نے، علماء نے اور پیشواؤں نے اس کی نشاندہی کی ہے، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس نکتے کی نشاندہی کی ہے کہ زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، یہ زبان سے لا الہ کہنا ایمان نہیں آ جاتا اس سے، اور قرآن اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہے یہ ان کے مریض ہونے کی علامت ہے، یہ دھوکہ باز ہیں، جتنے بھی زبانی دیندار ہیں، دین جن کی زبانوں پر ہے اور عمل میں نہیں ہے۔ یا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا جیسے فرمان ہے کہ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، لوگ فرزندان دنیا ہیں اور غلامان دنیا ہیں، عبید دنیا ہیں، دنیا کے بندے ہیں، اور دین ان کی زبان پر ہے، فقط ایک ذائقہ ہے، زبان سے نیچے اور آگے نہیں ہے، نہ دل میں ہے اور نہ عمل میں ہے۔ وہ سارا طبقہ جو سید الشہداء علیہ السلام نے مراد لیا تھا وہ سب اس آیا کے زمرہ میں آتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کا فرمانا تھا کہ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، چونکہ اللہ تو ان کے دھوکے میں نہیں آ سکتی، اللہ کی ذات علیم ہے، خبیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے عمل کا بھی پتہ ہے، ان کی باتوں کا بھی علم ہے، ان کی سوچ کا بھی علم ہے، ان کے دلوں کی تہ میں جو کچھ گزر رہا ہے، ان کی پنہان نیتوں کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے، بس اللہ کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، خود دھوکے میں ہیں۔ لیکن کیا مومنین کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے؟ مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ مومنین دھوکہ کھا جاتے ہیں، دھوکے میں آ جاتے ہیں، یعنی زبانی دینداروں کو دیندار سمجھ لیتے ہیں، زمانی ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو مومن شمار کر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ مومنانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اور یہی وہ دھوکہ دہی و دھوکہ خوردی ہے جس سے عملی طور پر ایمان عملی ختم ہو گیا ہے،
معاشرے میں، سماج میں ایک بے ایمان سماج اس وجہ سے وجود میں آیا ہے، جس کی قرآن کریم نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ زبانی دین کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسرے سب ان کا زبانی دعویٰ قبول کر لیتے ہیں، انہیں مومنین مان لیتے ہیں اور ان کے ساتھ مومنین والا رویہ اور سلوک اختیار کرتے ہیں۔ مثلاً کبھی بھی جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ قرابت و رشتے بڑھاتے ہیں تو کسی مومن نے یہ نہیں جانچا کہ آپ زبان سے آگے عمل میں کتنے دیندار ہو، عمل میں کتنے مومن ہو اور دل میں کتنے مومن ہیں، چونکہ دل تو کسی کو معلوم نہیں ہے۔ دل کا ایمان انسان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، جس طرح اہل البیت علیہ السلام نے ایمان کی تفسیر کر کے ہمیں بتایا ہے کہ الاقرار باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالارکان، ایمان ان 3 مراحل کا نام ہے، 3 درجوں کا نام ہے کہ زبان سے اقرار ہو اور دل میں اس کا اعتقاد ہو اور عمل ارکان سے اس پر عمل ہو رہا ہو۔ اگر یہ تینوں ارکان مکمل ہیں، تینوں مرحلے طے ہو گئے ہیں، یہ مومن شمار ہو۔ لیکن معمول میں، رواج میں ایسے ہوتا نہیں ہے۔ مومن شمار کرنے کے لیے صرف اس سے پوچھتے ہیں زبانی طور پر آپ کا مذہب کیا ہے، وہ جو بھی بتا دے اسے درج کر لیتے ہیں۔ جیسے سرکاری دفتروں میں خانہ پوری کے طور پر فارم ہوتے ہیں، ان کے مختلف خانے ہوتے ہیں، وہاں مذہب پوچھا جاتا ہے، جو شخص کہہ دے میں فلاں مذہب کا ہوں اسے لکھ دیتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں۔ سماجی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ معیار نہیں بنایا کہ جو بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے آپ اس کو مومن سمجھ لو اور اس کے ساتھ مومنانہ رویہ اختیار کرو یا اسے مومنانہ حقوق دے دو تم، بلکہ اسے تم نے پرکھنا ہے، جانچنا ہے کہ آیا وہ زبان سے آگے بھی دل میں اور عمل میں بھی مومن ہے یا نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ کام نہیں ہم کر رہے، یہ بنیاد بن گئی ہے بے ایمان معاشرے کے وجود کی، یعنی ایسے لوگ جو مومن نہیں ہیں لیکن مومن شمار ہوتے ہیں، اور اسی کو آج ہم امت اسلامیہ اور دنیا اسلام اس کو کہتے ہیں، جس کا اسلام سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان لوگوں کو مومن کہتے ہیں جن کا ایمان سے دور کا بھی کوئی رشتہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ زبان سے خود اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں یا کہلاتے ہیں۔ قرآنی معیار کے مطابق اگر ہم دیکھیں وما ہم بمومنین، یہ مومن نہیں ہیں، اور ان سے دھوکہ کھانا بھی انہی جیسا جرم ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ دھوکہ دینے کے لیے ان کے دھوکے میں آ جانا اور انہیں مومن سمجھ کر مومنانہ رویے ان کے ساتھ برقرار کرنا بھی وہی جرم ہے جو یہ خود مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ بے شعور ہیں، وما ہم یشعرون، شعور نہیں رکھتے، اس وجہ سے یہ حرکت کرتے ہیں۔ زبانی دین اپنایا ہوا ہے، عملی دین چھوڑا ہوا ہے، اعتقادی دین چھوڑا ہوا ہے قلبی، اور مومن بنے ہیں جبکہ یہ مومن ہے نہیں ہیں، چونکہ بے شعور ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اور دھوکے میں آ گئے ہیں ہمارے دھوکے میں۔ جو جس طرح یہ دھوکہ باز بے شعور ہیں، اسی طرح دھوکہ کھانے والے بھی بے شعور ہیں، وہ بھی شعور نہیں رکھتے بلکہ ان سے زیادہ بے شعور ہیں۔ دھوکہ دینے والے بے شعور، دھوکہ کھانے والے ان سے زیادہ بے شعور ہیں۔ جیسے ہم آج دیکھیں ہر طبقہ میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے، خصوصاً اجتماعی زمامداری کے لحاظ سے ہم دیکھیں، مثلاً ہمارے قوم کی، باقی دنیا بھی ساری ایسی ہی ہے، خواہ وہ قبائلی انداز میں، قبائلی شکل میں زندگی گزار رہے ہوں یا شہری زندگی، تمدنی زندگی گزار رہے ہوں، عملاً سماجی کچھ زمامداروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کچھ سماجی رہنما ہوتے ہیں، کچھ سماجی قائدین ہوتے ہیں، پیشوا ہوتے ہیں، جیسے سیاستدان ہیں یا اربابان ہیں یا اس طرح کے
وہ اہم افراد، نمایاں افراد جو معاشرے کو ایک طرح سے چلا رہے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے سماج سارا چل رہا ہوتا ہے۔ ہم سیاستدانوں کو اگر دیکھ لیں، خواہ وہ حکمران ہوں یا حکومت میں نہ ہوں، لیکن حکومت کے متمنی، اقتدار کے متمنی ہیں، ان کو دیکھیں کہ یہ آیا مومنین میں شمار ہوتے ہیں؟ یہ مومنین یا مسلمین وہ فرق نہ کریں یہاں پر، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ مسلمان یا مومن میں کون برتر ہے۔ قرآن نے دونوں ذکر کیا ہے، کسی جگہ پر مسلمان سے مومن کو آگے سمجھا ہے اور بعض آیات میں مسلمان کو مومن سے برتر سمجھا ہے۔ مسلم مومن کی اگلی کیٹیگری کا نام ہے کہ انسان مومن پہلے ہوتا ہے، بعد میں مسلم کہلاتا ہے۔ بعض آیات میں اس کے برعکس ہے کہ کچھ مراحل میں ان کا اسلام قبول کیا ہے لیکن ایمان قبول نہیں کیا۔ جب اس آیت میں یا اس موضوع میں جائیں گے تو وہاں یہ وضاحت ہوگی کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے۔ ابھی ہمارا ذہن ادھر نہ جائے فوراً دوڑ کے۔ ہم نے ایک تقسیم بندی کی ہوئی ہے کہ زبانی مومنین، زبانی دعوے کرنے والے لوگوں کو، جو مومن اپنے آپ کو کہہ لیتے ہیں، ان کو ہم نے مومن بنایا ہوا ہے، اور باقی سب کو مسلمین کہتے ہیں۔ یہ قرآن کی تقسیم نہیں ہے، یہ فرقوں کی تقسیم ہے۔ یہ فرقوں کے اپنے اختیار کردہ القابات ہیں، جیسے کوئی شخص اپنے نام کے ساتھ کچھ بھی رکھ سکتا ہے۔ شعراء ہیں، علماء ہیں، خطباء ہیں، ہر طبقہ اپنے نام کے ساتھ جو جی میں چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، لگا لیتا ہے۔ اور قرآن کا فرمانا ہے کہ یہ فقط اسماء ہیں، سمیتموہم، تم نے یہ نام رکھ لیے، تمہارے آباء نے تمہارے یہ نام رکھ دیے ہیں۔ ان ناموں کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، ان ناموں کے ماوراء کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انہم الا اسماء۔ ہم قرآن کی اصطلاح میں مومنین کر رہے ہیں شمار، یعنی جو لوگ بھی مومن قرآن کی اصطلاح میں وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اظہار کرتا ہے، جو آخرت پر ایمان کا اظہار کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور باقی انبیاء کی، نبیین کی نبوت پر اقرار کرتا ہے، ان کی نبوت کا اقرار کرتا ہے، جو قرآن کریم کے کلام خدا ہونے اور وحی خدا ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ یہ قرآن نے ان کو مومن کہا ہے۔ یا بیچ میں بعض آیات میں تفصیل بھی ہے کہ اگر یہ ما انزل اللہ کو بھی مانتے ہیں، یہ ملائکہ کو بھی مانتے ہیں، یہ مجموعہ جو بھی کہتا ہے میں ان سب کو مانتا ہوں، تو وہ مومن ہے۔ قرآن کے نزدیک وہ مومن ہے۔ فرقوں کے نزدیک اس کی آگے مزید تفصیل موجود ہے، لیکن قرآن اسی حد تک مومن کا دائرہ بیان کرتا ہے۔ خوب اس حد تک ہم دیکھیں کہ قرآن کے مطابق وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں ایسے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ دھوکہ باز ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں اور بے شعور ہیں۔ خوب اب ہم اس میزان کو لے ہیں اپنے دور میں، اپنے عصر میں، اپنے موجودہ معاشرے میں، کہ ایسے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ما انزل اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ما انزل اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایمان اگر ان کے دلوں میں ہے تو اس پر عمل کیوں نہیں ہے؟ پھر انہوں نے ما انزل اللہ کو کس جگہ قانون بنایا ہوا ہے، نافذ کیا ہوا ہے؟ سماجی طور پر، انفرادی طور پر، نجی طور پر ما انزل اللہ ان کی زندگی میں کہاں نظر آتا ہے؟ یہ تو کوئی قدم بھی ما انزل اللہ کے مطابق نہیں اٹھاتے۔ خوب یہ علامت ہے کہ نہیں ہے، یہ ان کا ایمان نہیں ہے۔ انہوں نے امان زندگی کی اور اطمینان اور بھروسہ ما انزل اللہ کو نہیں قرار دیا ہوا۔ خوب جب یہ مومن نہیں ہیں، وما ہم بمومنین، اور دھوکہ باز ہیں یہ سارے، خوب اس زمرے میں ہم پرکھیں سماجی رہنماؤں کو۔ سیاسی اسی میں آ جاتے ہیں، چونکہ سیاست بھی سماجی ایک موضوع ہے، سماج کا ایک اہم پہلو سیاست ہے۔ تمام سیاسی کارکنان، تمام سیاسی فعالین، تمام سیاسی متحرکین، تمام سیاسی
رہنما، قائدین، یہ سب سماجی طبقات سمجھے جاتے ہیں۔ یعنی علم الاجتماع کے مطابق یہ سماجی طبقات ہیں، ان کا شمار اس میں ہوتا ہے۔ خوب انہیں ہم دیکھیں کہ زمام سماج کی، معاشرے کی ان کے ہاتھ میں ہے، لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں یا اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، جبکہ قرآنی معیار پر ان کو پرکھیں، ایمان ان کے کسی حصے میں نظر نہیں آتا، پوری زندگی میں نظر نہیں آتا، اور اور قرآن کہتا ہے یہ دھوکہ باز ہیں۔ ان سے دھوکہ کھائے ہوئے کتنے لوگ ہیں؟ مثلا ہم پاکستان کو مثال کے طور پر معاشرے کو فرض کریں، یہ جتنے بھی سیاسی رہنما ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں لیکن ایمان کی کوئی ان کے اندر علامت موجود نہیں ہے جو قرآن نے ذکر کی ہے، اور یہ دھوکہ دے رہے ہیں، بے شعور یہ دھوکہ دے رہے ہیں عوام کو، لوگوں کو، مومنین کو، ان کے دھوکے میں کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں؟ وہ بہت مبالغہ آمیز ہے وہ مقدار یا تعداد۔ یعنی پاکستان کی اگر آبادی 25 کروڑ ہے تو یہ فرض کر لیں کہ 25,000 ہوں گے یہ سارے مل کے، سیاسی رہنما، سماجی رہنما۔ 25,000 دھوکہ بازوں نے 25 کروڑ عوام کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ 25 کروڑ دھوکے میں ہیں اور 25,000 دھوکہ دینے والے ہیں، اور قرآن ان کے اسی دھوکہ دہی کو بے شعوری کی علامت سمجھتا ہے کہ یہ بے شعور ہیں، اور ان کو جو مومن نہیں اور مومن بنے ہوئے ہیں، زبان سے تو کہتے ہیں لیکن زبانی ایمان کو قرآن قبول نہیں کر رہا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، قول ہے، کہنا ان کا یہ ہے، زبان سے یہ ان کے جاری ہوتا ہے، اور اسے قرآن قبول نہیں کر رہا، زبانی دعوے کو۔ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ خب یہ بے شعور ہیں۔ اب ان سے زیادہ تعداد وہ ہیں جو ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ بڑے بے شعور ہیں ان کے۔ اگر ہم قرآنی میزان کے مطابق اپنے معاشرے کو پرکھیں، قرآنی علم الاجتماع، قرآنی جامعہ شناسی کریں، ہم اپنے معاشرے کی قرآنی اصولوں پر، قرآنی ضابطوں کے اوپر، یہ معاشرہ مومن معاشروں میں شمار ہوتا ہے یا دھوکہ خوردہ اور دھوکہ دے معاشروں میں شمار ہوتا ہے؟ قرآن کے مطابق اگر ان کے دعوے فقط زبانی ہیں اور زبان سے آگے کچھ بھی نہیں ہیں، یہ دھوکہ خوردہ اور دھوکہ دے معاشرہ ہے، یہ مومن معاشرہ شمار نہیں ہوتا۔ اور زبانی جمع خرچ اور زبانی کہنا اور زبانی ماننا یہ باعث بنا ہے سماج کے بے دین اور بے ایمان ہونے کا۔ چونکہ معیارات اگر زبان سے آگے عمل کو بھی معیاروں میں شامل کر لیں ہم، اور قلب کو بھی معیاروں میں شامل کر لیں ہم، پھر توقع کی جا سکتی ہے کہ مومن معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ جب تک وہ معیار مومنین کے نہیں قرار دیے جاتے یا قرآنی معیار اپنے رائج معیاروں کے جاگزین جانشین نہیں کرتے، مومن معاشرہ ناممکن ہے کہ وجود میں آئے۔ جب مومن معاشرہ ہی نہیں ہے تو آگے دین سارا چلتا ہی نہیں ہے، رک جاتا ہے یہیں پر۔ اب نہ اس معاشرے کے اندر جب اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، جب آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، جب ما انزل اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، پھر ان سے توقع کرنا کہ یہ ان کا نظام امامت ہوگا، ان کا نظام ولایت ہوگا، یہ اللہ کی ولایت کو قبول کریں گے، یہ رسول اللہ کی ولایت کو قبول کریں گے، یہ امام کی ولایت کو قبول کریں گے، یہ ایک بے محل توقع ہے ان سے۔ چونکہ ایمان ہی نہیں ہے، زبان سے آگے یہ کچھ کسی چیز پر عمل پیرا ہی نہیں ہے، ان کے دلوں میں نہیں ہے یہ چیز، لہٰذا ان سے یہ توقع رکھنا کہ یہ دین کے اگلے مرحلے میں جائیں گے یا عملی دین نافذ کریں گے، ان سے یہ امید نہیں رکھی جا سکتی زبانی دینداروں سے۔ اور اسی طرح جو زبانی فقط دین کی حد تک رکے ہوئے ہیں، دھوکہ دیا ہوا ہے اور دھوکے میں آئے ہوئے ہیں، اور اس سے آگے یہ کسی چیز کے معتقد ہی نہیں ہے، آگے آنا ہی نہیں چاہتے، یہ ان کو دعوت دے کر بھی دیکھ لیں کہ نہیں آتے، اس زبانی مرحلے سے بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتے، عملی طور پر دین میں آنے کے لیے تیار
نہیں ہے۔ تو ان کو باقی دین سارا زبانی طور پر سمجھانا پڑھانا خوب یہ بھی بے فائدہ ہے، عبث ہے یہ۔ مثلاً ان کو مدارس میں زبانی دینداروں کو، جو زبان سے آگے جنہوں نے نہیں بڑھنا، اب وہ جو زبانی دیندار ہیں، کچھ جو زیادہ زباندار ہیں اور زبان دراز ہیں وہ خطیب بن جاتے ہیں، اور جو کم ہیں جن کو زبانی مہارت نہیں ہے وہ سامعین بن جاتے ہیں۔ اب یہ جو خطیب بن جاتے ہیں، جو واعظ بن جاتے ہیں دین کے، ان کو بھی اسی میزان پر پرکھیں کہ یہ ان تقریروں کے پیچھے، اس خطابت کے پیچھے، اس ذاکری کے پیچھے کوئی اور مرحلہ بھی دین کا عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ خوب ظاہر ہے جب آگے جا ہی نہیں رہا تو اس سے نہیں توقع رکھی جا سکتی کہ یہ دین کے اگلے ابواب ان کے لیے تشخیص دیے جائیں یا تعین کیے جائیں۔ ہم آ جائیں جو بہت گہرائی میں دین پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، بہت گہرائی میں، جیسے مدرسوں میں حوضوں میں ہوتا ہے کہ بہت گہرائی میں عمق میں جا کر دین کو پڑھتے ہیں اور بہت تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بڑی محنت کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن اس پڑھائی سے آگے نہیں جاتے۔ پڑھ کے اپنے آپ کو کامل دیندار سمجھتے ہیں، پڑھانے والا سب سے کامل تر ہوتا ہے، پڑھنے والا اس کے بعد دوسرے نمبر پر کامل تر دیندار یہ پڑھنے والا ہوتا ہے۔ تو جن کا دین صرف پڑھانے اور پڑھنے تک ہے تو یہ بھی تو وہی دین ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، خوب قول سے آگے نہیں جاتے۔ قول سے آگے مثلا جو پڑھا ہے اور جو پڑھایا ہے اس کے اوپر اعتقاد بھی ہے یا نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول اللہ کا ایمان ہے اس پر جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو کیا دین پڑھنے پڑھانے والوں کا ایمان ہے جو کچھ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں؟ وہ ایمان عمل میں نظر آئے، وہ جو پڑھتے ہیں وہ ان کے عمل میں نظر آئے، یعنی وہ معاشرے میں نظر آئے۔ ایک معاشرے کے معلمین اور ایک معاشرے کے متعلمین، اگر وہ دونوں ہی زبانی طور پر فقط پڑھنے اور پڑھانے پہ اکتفا کر کے امتحان دے کے پاس کر کے ڈگریاں لے لیں، یہ اسی زمرے میں آئیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم موجودہ دور میں دیکھیں کہ دین کس کثرت کے ساتھ، زبانی دین کی بہت کثرت ہے۔ ہم میڈیا میں جا کر دیکھیں آپ کو زبانی دین کثرت کے ساتھ ملے گا۔ ہم میدان میں دیکھیں، میڈیا سے نکل کر عملی دیکھیں تو بھی ایسا ہی ہے۔ دینی درس و باس، دینی تدریس، دینی تقریریں، دینی محافل، دینی مجالس، دینی گفتگو کثرت سے ہوتی ہے۔ لیکن اب آئیں گفتگو جو خواہ میڈیا پہ ہوتی ہے یا مدارس میں ہوتی ہے یا تعلیمی اداروں میں ہوتی ہے یا ممبروں پہ ہوتی ہے، اس گفتگو کے بعد اب آئیں میدانی حالت، صورتحال دیکھیں کہ اتنی کثرت سے گفتگو دین کی ہوتی ہے۔ یقولو ہوتا ہے، قالا قیلا و قالا و یقولو ہوتا ہے۔ یہ یقولو کے بعد آگے کیا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا، نہ کہ اس حجم میں نظر نہیں آتا جس حجم میں گفتگو ہوتی ہے، کسی حد تک بھی نظر نہیں آتا، شاید 1% بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہ ساری گفتگو، یہ ساری تقریر، یہ ساری مجالس محافل اور یہ سب تدریس، یہ اسی من یقولو میں آ جائے گی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور مومنین کو۔ اور دوسری طرف سے مومنین سخت دھوکے میں آئے ہوئے ہیں، چونکہ مومنین انہی کو مومن سمجھتے ہیں، انہی کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان میں سب سے آگے ہیں، جو تقریریں کرتے ہیں فقط، تقریر کے علاوہ ایمان پر تقریر بہت زبردست کرتے ہیں اور دین پر تقریر کرتے ہیں، لیکن تقریر سے آگے نہیں جاتے۔ دین کی تدریس کرتے ہیں، تدریس سے آگے نہیں جاتے۔ دین کی گفتگو کرتے ہیں، گفتگو سے آگے نہیں جاتے۔ یہ من یقولو ہی ہیں صرف۔ اور چونکہ اس کے دھوکے میں کثرت سے مومنین آ جاتے ہیں
انہی کو لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں یہ نہ صرف مومن ہے بلکہ یہ تو بہت اعلیٰ درجے کے مومن ہیں، یہ تو بڑے جید مومن ہیں۔ اس دھوکے میں جب مومنین آ جاتے ہیں، یہاں سے عملی طور پر قرآنی دین، حقیقی دین زمین سے ختم ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، جو آج کی موجودہ صورتحال ہے۔ قرآن کریم نے اس حالت کو بیان کیا کہ یہ بے شعوری کا نتیجہ ہے، وما یشعرون، شعور نہیں رکھتے۔ خب یہ بے شعوری جو ان کے اندر آئی ہے، یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ بیماری ہے، مرض ہے ان کے۔ چونکہ شعور فعل قلب ہے، شعور ادراک میں سے ہے، اور ادراک کی جو قابلیت ہے، صلاحیت ہے، استعداد ہے روح کے اندر، نفس کے اندر، انسان کے اندر، اس کا نام قلب ہے، یا اس کا نام عقل ہے، یا اس کا نام فؤاد ہے۔ مختلف قرآن کریم نے اس کے لیے نام رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر مرض کی وجہ سے یہ بے شعوری پیدا ہوئی ہے کہ یہ لطیف باریک ظریف امور کو نہیں سمجھ پا رہے، اور زبانی عمل کو فقط گفتگو کے حد تک دین کو پورا دین سمجھتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ مریض القلوب ہیں، یہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے یہ۔ خوب پس بات قرآن نے ان کے دلوں پہ پہنچا دی، اور دلوں کے اندر موجود مرض، اور مرض جب بھی دل میں مرض ہوگی، بے شعوری پہلی علامت ظاہر ہوگی اس کی، منافقت دوسری علامت ظاہر ہوگی، بے عملی دوسری علامت ظاہر ہوگی، تیسری علامت ظاہر ہوگی، اور بے ایمان سماج یہ نتیجہ ہوگا دل کی بیماری کا۔ بیماری ایک عام مفہوم ہے، معنی ہے، ہر چند ہم بیماریوں میں سے جو ہی بیماری کا نام آتا ہے تو فوراً ہمارا ذہن بیماریوں کے مصادیق کی طرف دوڑ کر چلا جاتا ہے۔ کہ کوئی پوچھے بیماری کسے کہتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیماری، بخار کو بیماری کہتے ہیں، زکام کو بیماری کہتے ہیں، شوگر کو بیماری کہتے ہیں، دل کے عارضے کو بیماری کہتے ہیں۔ جسم کے مختلف حصوں میں انسان بیماریاں خود بھی اس کو لگتی ہیں، تجربہ ہے اس کا اپنا، دوسروں کو، اپنے ارد گرد لوگوں کو بیمار دیکھتا ہے۔ تو ہمارے ذہنوں میں بیماریاں وہ ہیں جو اجسام میں تکالیف لوگوں کے اندر موجود ہیں یا اسپتالوں میں جن کا علاج ہو رہا ہے۔ یہ بیماریاں، یہ مرض نہیں ہیں، مرض کے مصادیق ہیں، یعنی مرض کا معنی نہیں ہے، مرض ہیں لیکن مصادیق کے مرض ہیں۔ ہم پہلے معنی سمجھیں مرض کا، پھر ہم مصادیق کی طرف آئیں کہ یہ اس وجہ سے اس کو بیماری کہتے ہیں۔ مثلا یہ جو اسپتالوں کے اندر موجود ہیں لوگ جن کا علاج ہو رہا ہے، ان کو کیوں مریض کہا جاتا ہے؟ کیا ہوا کہ مرض کا مفہوم ان کے اوپر صدق کیا جاتا ہے؟ ان کو کوئی اور لفظ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ مریض کے علاوہ ان کے لیے کوئی لفظ استعمال نہ کریں۔ یہ حقیقتاً مریض ہی ہیں لیکن جسمانی مریض ہیں۔ مرض کہتے ہیں کمزوری، کمی، نقص کو، جو مزاج کے اندر، مزاج کے نامتوازن ہونے اور نامتعادل ہونے کی وجہ سے جو کمزوری ایجاد ہوتی ہے جسم کے اندر، اس کو مرض کہتے ہیں۔ کسی بھی حصے میں انسان کا جو جسم ہے وہ ایک مزاج رکھتا ہے، یعنی ان اعضاء و جوارح کی ایک ترکیب ہے آپس میں بنی ہوئی۔ اس ترکیب میں، اور یہ زندہ ترکیب ہے، یعنی اس طرح کے اجزاء ہیں کہ ہر جز بھی زندہ جز ہے، اور ان کا مجموعہ جسم بھی ایک زندہ حقیقت ہے، اور ایک خاص ترکیب ہے ان کے اندر۔ انہوں نے آپس میں مل کر ایک جسمانی ڈھانچہ، ایک ہیکل جسمانی تشکیل دیا ہوا ہے، اور وہ ڈھانچہ اپنا ایک مزاج رکھتا ہے، ایک نظام رکھتا ہے۔ اس مزاج میں کبھی کسی بھی وجہ سے نامتعادل صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، ناموزوں ہو جاتا ہے، توازن اس کا ختم ہو جاتا ہے، اعتدال ختم ہو جاتا ہے۔ اور اعتدال ختم اس وجہ سے ہوتا ہے کہ مزاج تشکیل دینے والے، مزاج جن چیزوں کی ترکیب سے بنتا ہے، ان میں یا کوئی چیز اضافہ ہو جاتی ہے، حد اعتدال سے بڑھ جاتی ہے، یا کوئی چیز حد اعتدال سے جتنی ضرورت ہے بدن کی اس سے کم ہو جاتی ہے۔ اس اضافے یا کمی کی وجہ سے مزاج میں تعادل ختم ہو جاتا ہے،
اور جب مزاجی تعادل ختم ہوتا ہے تو یہ ضعف، کمزوری اور کمی اور نقص کی صورت میں کسی عضو میں، جسم کے کسی حصے میں ظاہر ہو جاتا ہے. یعنی وہ جسم کا وہ حصہ تکلیف بھی اٹھاتا ہے اور کارکردگی بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے کارکردگی متاثرہ اور مریض عضو کی. تکلیف علامت ہے، تکلیف مرض نہیں ہے. مرض اصل کمی ہے، مرض وہ نقص ہے، مرض وہ نقصان ہے جو بدن کے اندر ایجاد ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے بدن کی کارآمدی اور بدن کی کارکردگی متاثر ہوئی ہے. اب بدن کا وہ حصہ کام نہیں کر سکتا، اپنی فعالیت انجام نہیں دے سکتا. مثلاً اگر ہاتھ کمزور پڑ گیا ہے، جیسے فالج ہو جاتا ہے، عموماً ہاتھ مفلوج ہو جاتا ہے، اب ہاتھ اپنا کام نہیں کر سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتا، کسی چیز کے اوپر گرفت نہیں کر سکتا، کسی چیز کو چھو نہیں سکتا. بسا اوقات یہ فالج ٹانگ پر بھی پڑ جاتا ہے، اس کا بھی یہی حال ہو جاتا ہے. اور اسی طرح ہم ایک ایک کر کے تمام، مثلا آنکھ ہے یا بصارت ہے، کان ہے، سماعت ہے، جو بھی عضو متاثر ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، وہ کارکردگی چھوڑ دیتا ہے، چونکہ اس کی کارکردگی اس کی صحت اور اس کے تعادل کے اوپر موقوف ہے. یہ متعادل رہے گا تو اپنا محاولہ کام کر سکے گا ہر عضو انسان کے بدن کا. اگر تعادل اس کا ختم ہو گیا، یہ عملاً کچھ بھی نہیں کر سکتا. ناکارہ ہو کر یہ جسم بستر پہ لیٹ جاتا ہے، اور پھر اگر طبیب بر وقت آئیں، معالج آئیں، حاذق ہوں، دانا ہوں، اور صحیح دوا بر وقت اس کو مل جائے، اس کی بیماری کا علاج کرتے ہیں، اس کو شفا مل جاتی ہے. شفا کا مطلب یعنی وہ جس درجے پہ پہنچ گیا تھا، نقص و عدم تعادل اور کمی و کمزوری کے جس درجے پر، وہ روک لیا انہوں نے. اگر کمی تھی کسی چیز کی، وہ علاج کے ذریعے پوری ہو گئی. اگر کوئی چیز اضافہ ہو گئی اور اس کی وجہ سے تعادل اس کا خراب ہوا تھا، وہ اضافی مقدار کنٹرول کر لی گئی، اس کے بدن میں تعادل قائم کر دیا گیا. دوبارہ صحت مند ہو کر، شفا پا کر بیماری ختم ہو جاتی ہے، نہ ضعف و کمزوری، اور بدن یا اس کا متعلقہ حصہ دوبارہ اپنی کارکردگی پر واپس آ جاتا ہے. یوں نہیں کہ مرض دور ہوتی ہے تو ختم نہیں ہو سکتی، ختم بھی ہوتی ہے. اس کی شرط یہ کہ اس کا علاج کرے. اگر انسان اس کمزوری کی طرف متوجہ ہو جائے اور مزاج کی بے اعتدالی کی طرف متوجہ ہو جائے، اور پھر بر وقت رجوع کر کے خود یا طبیب کے ذریعے اس کو معمول پہ واپس لے آئے. اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ نہ، انسان کے اندر جب بیماری پیدا ہوئی ہے جسم میں، اس کی طرف دھیان نہیں دیا، علاج نہیں کروایا، شفا کے لیے کوئی تدبیر نہیں کی ہم نے. یہاں ضابطہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کسی عضو میں اگر اعتدال اس کا بگڑ جائے، وہ رکتا نہیں ہے، بگاڑ کسی جگہ ٹھہرتا نہیں ہے. یہ قانون ہے، تکوینی قانون بھی ہے اور تشریعی قانون بھی ہے. یعنی سماجی روابط میں بگاڑ آ جائے، یہ بگاڑ جتنا پیدا ہو گیا ہے یہی نہیں رکے گا. اسی طرح اگر تکوینیات میں کسی جگہ بگاڑ آ گیا ہے، وہ بگاڑ بھی رکے گا نہیں. مثلا کسی جگہ عمارت جو ہم نے بنائی تھی، دیوار، اس کے اندر دراڑ آ گئی ہے، چھوٹی سی معمولی سی بال برابر دراڑ آ گئی ہے. اب یہ اتنی نہیں رہے گی، یہ بڑھتی جائے گی، یہ دراڑ بڑھتی جائے گی اور بہت ہی وسیع دراڑ پڑ جائے گی، اور ممکن ہے یہی عمارت کے گرنے کا سبب بن جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دیکھ لیتے ہیں وقت کے اوپر کہ عمارت کے اندر ایک دراڑ پڑ گئی ہے، لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے، چونکہ چھوٹی ہے، معمولی ہے، بال برابر ہے، نامرئی ہے، اسے خاطر میں نہیں لاتے زیادہ. اور اس بے توجہی کے نتیجے میں اور قانون کے ناواقفیت کی وجہ سے مہمل چھوڑتے ہیں، اور یہ دراڑ بڑھتی جاتی ہے. کوئی بھی بگاڑ چھوٹا سا معمولی سا بھی اگر پیدا ہوا ہے، تکوینی تعادل میں
اعتدال میں بگاڑ آ گیا ہے، یا تشریعی نظام میں۔ تشریعی نظام جیسے قانون کے ذریعے جو ڈھانچہ بنا ہے، ایک عمارت ہے ہم نے اینٹوں کے ذریعے بنائی ہے، بلاکوں سے بنائی ہے، سیمنٹ سریے سے بنائی ہے، یہ تکوینی بلڈنگ ہے۔ ایک ہے ہم نے معاشرہ بنایا ہے، ایک ادارہ بنایا ہے، اس ادارے کو قوانین کے ذریعے سے جوڑا ہے آپس میں، اس کے اندر مثلا فرض کر لیں مدرسہ ہے، اس مدرسے کے اندر ایک تشریعی نظام ہے، یعنی قوانین نے یہ ترکیب ایجاد کی ہے۔ ایک ترکیب ہے جو ٹائلوں نے اور سیمنٹ نے، اینٹوں نے ایجاد کی ہوئی ہے، ایک ترکیب ہے جو قوانین کی وجہ سے بنی ہوئی ہے۔ قوانین میں یہ ہے کہ مدرسہ ہے، اس کے اندر طلاب ہیں، طلاب کے مدیریت ہے، طلاب کے اساتید ہیں، یہ جو آپس کے روابط ہیں کہ اساتید نے پڑھانا ہے، طلاب نے پڑھنا ہے، اور انتظامیہ نے انتظامات کرنے ہیں، ان کی ضروریات سہولیات ان کو فراہم کرنی ہے، یہ قانون کے ذریعے سے آپس میں یہ طبقات جڑے ہوئے ہیں۔ یہ افراد جو ایک کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کلاس بنی ہوئی ہے، یہ تشریعی قانون ہے، قانون بنایا ہوا ہے کہ اس درجے کے طلاب اس کلاس میں بیٹھیں گے، اس درجے کے طلاب اس کلاس میں بیٹھیں گے، اس کلاس کو یہ استاد پڑھائے گا۔ یہ قانون بنایا گیا ہے، ضابطوں کے ذریعے سے یہ نظام بنا ہے، اور جو ضوابط کے ذریعے، قوانین کے ذریعے نظام بنتا ہے اس کو عربی زبان میں تشریعی نظام کہتے ہیں۔ جو اینٹ سریے سے بنتا ہے، مٹی اور باقی میٹیریل سے بنتا ہے، اس کو تکوینی نظام کہتے ہیں۔ دونوں میں قانون ایک جیسا ہے، سنت الہی ایک جیسی ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں تعادل سے قائم ہیں، اعتدال سے قائم ہیں۔ یعنی آپ قوانین اور ضوابط کے ذریعے کوئی نظام بنائیں تو اس میں تعادل ہونا چاہیے، افراط و تفریط نہ ہو، اور اس میں بگاڑ نہ ہو، اس میں جو ضروریات ہیں وہ کمی نہ ہو۔ اگر کمی ہوئی ان چیزوں کی تو یہ تشریعی نظام بگڑ جائے گا، نامتعادل ہو جائے گا۔ اگر اس میں کوئی چیز فالتو اس سسٹم کے اندر لگا دیا تو اس سے بھی بگاڑ پیدا ہوگا۔ اعتدال کا مطلب ہے کہ جو ضروری ہے وہی ہو، اور جیسی ترکیب اس کی طبیعت میں، طباع میں جیسی ترکیب ہے وہی ترکیب اس کے اندر موجود رہے۔ یہی قانون تکوین کا ہے۔ تکوین میں زمین ہے، خالی زمین ہے، کھیت ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، جو کچھ بھی ہیں وہ اسی قانون کے تحت قائم ہیں کہ ان کی مختلف اجزاء سے ترکیب ہے، وہ اجزاء حقیقی ہیں، تکوینی ہیں، اور ان کے درمیان ایک تعادل ہے، تکوینی طور پر اعتدال ہے۔ اس اعتدال میں جہاں بھی بگاڑ آتا ہے، وہ بے شک پہاڑ ہو، وہ گر جاتا ہے۔ آج دن ہم سنتے ہیں پہاڑ گر جاتے ہیں، پہاڑ سلپ ہو جاتے ہیں، سلائیڈنگ ہوتی ہے۔ چونکہ قانون یہ ہے کہ اس کے اندر جو مٹی جڑی ہوئی ہے یا پتھر اور چٹانیں آپس میں پیوستہ ہیں، ان کے اندر پانی داخل نہ ہو، ان کے اندر کوئی دوسری چیز نہ آئے جو ان کے آپس کے ربط کو بیچ میں رخ نہ ڈال دے۔ اور یہی ہوتا ہے کہ پانی جب آتا ہے اس کے اندر کہیں سے بھی داخل ہوتا ہے، وہ اس کے اندر جو جوڑ ہیں آپس میں اجزاء ملے ہوئے ہیں ان کو جدا کر دیتا ہے، خالی کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے ایک حصہ باقی حصے سے جدا ہو جاتا ہے۔ تعادل کے اوپر قائم ہے سارا نظام، عدل کے اوپر۔ یہ عدل تکوینی ہے اور عدل تشریعی ہے۔ عدل کو ہم فقہ میں فقط پڑھا ہے، جس وجہ سے عدالت کے بارے میں ہمارا بہت ہی ناقص علم ہے۔ خصوصاً اب امامیہ شیعہ یہ معتقد ہیں کہ عدل ان کے اصول دین میں سے ہے، لیکن عدل کی جو تشریح ہے، تفسیر ہے، وہ فروع میں بھی نہیں ہے۔ ایسی تشریح عدل کی کرتے ہیں جو فروع میں بھی کہیں اس کی جگہ نہیں ہے، عملاً نہیں کہیں بھی عدل اس عدد کے علاوہ جب اصول دین شمار کرتے ہیں وہاں ذکر آتا ہے، پھر اس کے بعد یکدم غائب ہو جاتا ہے، عقیدے سے بھی غائب ہو جاتا ہے، عمل سے بھی غائب ہو جاتا ہے، اور کہیں بھی نظر نہیں آتا ہمیں، جبکہ آپ نے اپنے مذہب کی بنیاد میں عدالت کو لحاظ کیا ہوا ہے۔ اور پھر دوسری جگہ جب عدل ہمیں پڑھنے کو موقع ملتا ہے وہ علم فقہ ہے۔ علم فقہ میں جو عدل بیان کیا جاتا ہے وہ عدل نہ وہ تشریعی تعادل ہے جس سے سماج قائم ہوتا ہے، اور نہ وہ تکوینی تعادل ہے جس سے کائنات قائم ہے، برقرار ہے۔
فقہ کا تعادل انسان کے عمل میں ہے، یعنی فقہ چونکہ انفرادی ایک احکام کا موضوع ہے یا علم ہے، ان احکام کے بجا آوری میں فقہ نے ایک معیار قائم کیا ہے کہ عادل اس کو کہتے ہیں جو محرمات سے بچتا ہو، کھل و مکھلا محرمات کا ارتکاب، گناہ کبیرہ کا نہ کرتا ہو۔ یہ علم فقہ کی اصطلاح ہے عدل یا عدالت، اور یہی پتہ ہے ہمیں، اسی حد تک ہمارے علماء کو بھی اتنا ہی پتہ ہے عدل کے بارے میں، اور ہمارے طلاب کو بھی، ہمارے عوام کو بھی اگر برفرض پتہ ہے تو اتنا ہی پتہ ہے۔ اس وجہ سے ہم آگے پورے کائنات کے نظام اور تشریعی نظام کو آگے جا کر دیکھنے میں، جب تعادل کا معنی ہی نہیں ہمارے ذہن میں آیا، مفہوم ہی بیان نہیں ہوا، تو ہم بغیر تعادل کے شریعت کا نظام بھی پڑھ لیتے ہیں، اور بغیر عدل تکوینی کے کائنات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے دونوں سمجھ میں نہیں پڑتے، ہمارے پلے نہیں پڑتی یہ چیزیں۔ چونکہ کائنات بھی ترکیب ہے اور شریعت بھی ترکیب ہے، ترکیب جہاں بھی آتی ہے، یا انسانی معاشرہ ہم سب سے بڑھ کر جو چیز ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے ہدایت کے لیے، وہ انسانوں کی ترکیب ہے، سماجی ترکیب ہے، معاشرتی ترکیب ہے۔ جیسے ہمارے خطبات کے موضوع میں آیا ہوا ہے یہ موضوع مرابطہ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ یہ مرابطہ، یہ ترکیب اور ربط آپس میں انسانیت کا، یہ سماج کی بنیاد اس رابطے پر ہے۔ یہاں پر تعادل بنیادی رکن ہے، تعادل پر معاشرہ قائم ہے، جس طرح بالعدل قامت السماوات والارض، عدل پر، تعادل پر زمین و آسمان قائم ہیں، کائنات قائم ہے، تعادل پر شریعت قائم ہے، تعادل پر معاشرہ اور سماج قائم ہے۔ یعنی اصل جو رکنیت حاصل ہے سماج کی ترکیب میں، وہ تعادل کو حاصل ہے، اور اس تعادل میں جب بگاڑ آ جاتا ہے، اس بگاڑ کو اگر نظر انداز کر دیا جائے، بگاڑ کی طبیعت یہ ہے، بگاڑ کی ذات یہ ہے کہ وہ رکتا نہیں ہے، پیدا ہو کر ٹھہرتا نہیں ہے۔ دیوار میں دراڑ پڑے یہ رکے گی نہیں، یہ آخر تک جائے گی۔ شیشے میں ہلکا سا بال پڑ جائے، کریک آ جائے، یہ یہیں پہ نہیں رکے گا، آپ صبر کریں گے، آہستہ آہستہ یہ بڑھتا ہوا پورے شیشے میں دراڑ پڑ جائے گی۔ اسی طرح نظام شرعی میں اگر یہ دراڑ پڑ گئی، تعادل اس کا ختم کر دیا گیا، یہ رکے گا نہیں، یہ بگاڑ آگے بڑھتا بڑھتا پورے نظام کے اندر پھیل جائے گا۔ اور اگر سماج میں بگاڑ پیدا ہوا، یہ بگاڑ بھی رکے گا نہیں جہاں پیدا ہوا ہے، یہ بڑھ کے پورے سماج کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ جیسا کہ جسم میں ہے، جسم میں اگر بگاڑ پیدا ہوا ہے، ایک خلیہ، ایک سیل آنکھ سے نظر نہیں آتا، ایک سیل کو مائکروسکوپ کے نیچے ہم دیکھ سکتے ہیں، ایک سیل ہمارے بدن کا خلیہ یہ نامتعادل ہو گیا ہے، اس میں سرطان آ گیا ہے، اور ہمیں ایک سیل کے سرطانی ہونے کا علم نہیں ہوتا، یہ بگاڑ ہے۔ یہ بگاڑ رکتا نہیں ہے، یہ دوسرے دن آس پاس کے اپنے پڑوس کے سارے خلیات کو سرطانی کر دیتا ہے، یہ بگاڑ بڑھ رہا ہے، چونکہ جڑے ہوئے ہیں، ترکیب ہے ان کے اندر، اور یہ تدریجاً پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ ایک چیز جو عموماً مشاہدہ جس کو کرتے ہیں لوگ، بعض اوقات انسان کے جسم پر کوئی ایسا زخم آ جاتا ہے پاؤں میں، شوگر کے مریضوں میں زیادہ یہ ہوتا ہے، جن کو شوگر کی بیماری ہے، ان کے پاؤں میں اگر کوئی چوٹ آ جائے، زخم آ جائے، اس زخم سے ان کے اندر انفیکشن آ جاتا ہے، یعنی زہر آ جاتی ہے بدن کے اندر، جراثیم اندر بدن کے اندر وائرس اور بیکٹیریا چلے جاتے ہیں۔ اور چونکہ بدن میں شوگر ہے، بدن کا جو دفاعی نظام ہے بہت زبردست دفاعی نظام ہے، شوگر کی وجہ سے وہ دفاعی نظام سارا نابود ہے، مر چکا ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ ایک ملک ہے، اس کی فوج ساری سوئی ہوئی ہے، اور دشمن اس کے اندر داخل ہو جائے تو فوج تو ساری سوئی ہوئی ہے۔ یہی حال شوگر کے مریض کا ہوتا ہے،
شوگر کے مریض کا دفاعی نظام شوگر نے سارا سلا دیا ہے، بلکہ مار دیا ہے۔ اب جو مہاجم آتا ہے، حملہ ور آتا ہے، چھوٹا سا نامرئی جرثومہ، وائرس یا بیکٹیریا، یہ داخل ہوتا ہے، کوئی مزاحمت آگے بدن میں موجود نہیں ہے، یہ ایک خلیے میں آتا ہے، وہاں سے 2 4 6، اور دیکھتے دیکھتے یہ تجربہ سب کا ہوگا کم و بیش، دیکھتے دیکھتے اس مریض کی ٹانگ کبود ہونا شروع ہو جاتی ہے، سیاہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، نیلی ہو جاتی ہے، یعنی وہ انفیکشن تیزی سے بڑھ رہا ہے، وہ عفونت اور زہر تیزی سے بڑھ رہا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے، اور اس کو اب نہیں روک سکتے آپ۔ روکنے کے لیے عموماً یہ کام کرتے ہیں کہ جہاں تک زہر آ گئی ہے اس سے تھوڑا زیادہ فاصلے سے ٹانگ کاٹ دیتے ہیں، اگر نہ کاٹے تو یہ پورے بدن میں پھیل جائے گا۔ یہ بگاڑ، یہی قانون ہے سماجی بھی، اور یہی قانون ہے تکوینی بھی، یہی قانون ہے انفرادی طور پر بھی۔ جسم میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو فوراً اسپتال میں جا کے اس بگاڑ کو روکتے ہیں تاکہ آگے نہ بڑھے۔ یہی کیفیت انسان کے نفس اور روح میں بھی ہے، وہاں بھی ایک تعادل ہے، اور اس تعادل میں جب بگاڑ آ جائے، اگر اس کو علاج نہ کیا جائے تو وہ بڑھتا جاتا ہے، مزید بڑھ کر، اور آخر کار نابودی اور ہلاکت پر جا کر منتج ہوتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے اس آیہ کریمہ میں بیان کیا ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، یعنی وہ نقص، وہ بگاڑ ان کے دل میں آ گیا ہے۔ خب دل انسان کے نفس کا وہ حصہ یا وہ صلاحیت ہے جس کا کام ادراک ہے، سمجھنا ہے۔ دل سمجھنے کے لیے ہے، جو کچھ انسان مادی چیزیں، محسوس غیر محسوس جو چیزیں، احساسات ہیں، جذبات ہیں، مطالب ہیں، علوم ہیں، اعمال ہیں، جو بھی حقائق انسان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی فہم کا مرکز وہ دل ہے انسان کا۔ اس کے اندر، یعنی فہم کی صلاحیت کے اندر جب بیماری آ جائے، بگاڑ پیدا ہو گیا، اور یہ بگاڑ جب پیدا ہوا ہے تو متوجہ نہیں ہوا، جس کے اندر بگاڑ ہے وہ متوجہ نہیں ہے کہ میرے دل میں بگاڑ آ گیا ہے۔ کج فہمی، غلط فہمی، نافہمی، بس کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بات، تو یہ بگاڑ ہے، یہ مرض ہے۔ کسی کو الٹ سمجھ میں آ رہی ہے بات، اور کسی کے ذہن میں شبہات آ رہے ہیں اس بات کے بارے میں، یہ سب امراض ہیں، یہ سب قلب کے مریض ہونے کی علامتیں ہیں، بگاڑ ہے اس کے اندر۔ جیسے پیٹ میں ہاضمہ بگڑ جائے، جب اعتدال ہاضمے کا ختم ہو جائے، آپ بہترین غذا کھائیں، اس نے بھی تکلیف دینی ہے۔ سالم ترین، پاکیزہ ترین غذا انسان کھائے، زود ہضم غذا کھائے، چونکہ پیٹ خراب ہے، ہاضمہ خراب ہے، نظام ہی خراب ہے، اس کے اندر آپ دودھ ڈالیں وہ بھی خرابی کا باعث، اس کے اندر آپ نرم غذا ڈالیں وہ بھی خرابی کا باعث، اس کے اندر سخت غذا ڈالیں تو بھی خرابی کا باعث ہے۔ چونکہ بگاڑ ہے، اگر یہ معدے کا بگاڑ روکا نہ گیا تو یہ بڑھے گا، اس کی طبیعت بڑھنا ہے۔ بگاڑ کے مقابلے میں، یعنی بگاڑ فساد ہے، اس کے مقابلے میں اصلاح ہے۔ اصلاح کی طبیعت میں بڑھنا نہیں ہے، اصلاح جتنی آپ کریں گی اتنی ہوگی، لیکن بگاڑ جتنا آپ نے ڈالا ہے اتنا نہیں رہتا۔ آپ ایک معمولی سا بگاڑ، 1 سینٹی میٹر کے برابر بگاڑ کسی جگہ پیدا کریں، وہ بڑھ کے فٹوں میں اور میٹروں میں اور گزوں میں اور میلوں میں چلا جائے گا وہ بگاڑ۔ سماج کے اندر اگر معمولی سا بگاڑ آپ نے بنایا تو وہ خود بڑھے گا، اس کی ذات میں آگے اضافہ اور مزید بڑھنا ہے۔ اصلاح ایسے نہیں ہے، اصلاح دھکا سٹارٹ ہے۔ اصلاح کو، یعنی جیسے ڈاکٹر نے کسی بیمار کے جسم میں دوا ڈال دی، دوسرے دن پھر دینا پڑے گی۔ اب یہ نہیں کہتے کہ بدن میں صحت کا ہم نے عنصر ڈال دیا ہے تو اب اس کو خود آگے بڑھتی جائے گی، صحت خود آگے بڑھتی جائے گی۔ صحت بڑھانا پڑے گی، لیکن بیماری خود بڑھے گی۔ بیماری بڑھانے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا، کافی ہے کہ آپ علاج نہ کرائیں، وہ خود بڑھتی بڑھتی پورے بدن پر چھا جائے گی۔ تمام انسان کے انفرادی، جسمانی اور روحانی قانون ایک ہیں، ان کے اندر صحت بھی ہے اور مرض بھی ہے۔
سماجی اور انفرادی زندگی کے قانون ایک ہیں، تکوینی و تشریعی زندگی کے قانون ایک ہیں، فساد اور بگاڑ کے حوالے سے کہ بگاڑ اگر پیدا ہوا وہ بڑھتا جائے گا، اور مرض اس بے اعتدالی کا نام ہے، بگاڑ کا نام ہے۔ خوب یہ لوگ جو زبانی دیندار ہیں اور حقیقتاً قرآن نے کہا کہ یہ نہیں ہے مومن اور دھوکہ باز ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور ان کے دھوکے میں آ بھی جاتے ہیں لوگ، خود بھی دھوکہ کھاتے ہیں لیکن لوگوں کو بھی دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، بے شعور ہیں، بے شعوری کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں۔ چونکہ اگر شعور ہوتا تو نہ خود دھوکے میں آتے نہ دوسروں کو دھوکہ دیتے، دھوکے والا کام ہی کوئی نہ کرتے، یعنی یہ زبانی جمع خرچ نہ کرتے بلکہ ایمان عمل میں اختیار کرتے۔ اب چونکہ انہوں نے یہ کر دیا ہے، بے شعوری ان کے اندر ہے۔ بے شعوری کیوں ہے؟ کیوں بے شعور پیدا ہوئے ہیں یہ؟ کیوں بے شعور بن گئے ہیں؟ چونکہ ان کی ادراک، ان کے فہم کے اندر بیماری آ گئی ہے، مرض آ گئی ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی ہے۔ اللہ نے کیوں بڑھا دی ہے؟ اتنی رہنے دے جتنی انہوں نے اختیار کی ہے، اللہ کیوں ان کو مزید بیماریاں بڑھا رہا ہے ان کی؟ اللہ کا قانون ہے، یوں نہیں کہ اللہ نے اس کے اندر جو بیماری آئی ہے تو اب اللہ نے کہا اس کو اور مزید کر دو، نہ، وہ اللہ کا قانون ہے کہ جو بھی مرض ہوگی اس کی طبیعت میں بڑھنا ہے آگے، جو بھی بگاڑ ہوگا اس کی ذات میں، طبیعت میں آگے بڑھنا ہے۔ یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا، سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ مختص نہیں ہے دل کے ساتھ، یہ جسم کے ساتھ بھی ہے۔ جسم میں مرض ہے، اگر نہیں روکی تو آگے بڑھے گی۔ قانون مرض کے اندر جو رجحان اس کی ذات میں رکھ دیا گیا ہے وہ بڑھنا ہے، اس نے آگے جانا ہے۔ اسی طرح سماجی طور پر جو بگاڑ ہے اس نے آگے جانا ہے، تکوینی طور پر جو بگاڑ ہے اس نے آگے جانا ہے اگر نہ روکا۔ مثلا دریاؤں نے زمینیں کاٹنا شروع کر دیں، اگر نہ روکا تو یہ سارا گاؤں، سارا شہر کاٹ کے دریا لے جائے گا۔ اس بگاڑ کو آپ کو روکنا ہوگا، ورنہ بگاڑ شروع ہوا ہے تو یہ بڑھے گا آگے۔ چونکہ وہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، یعنی یہ ہر بیماری کے بارے میں ہے، صرف ان منافقوں کے بارے میں نہیں ہے، ہر بیماری۔ مومن بھی اگر اس کے اندر بیماری آئے گی وہ بڑھے گی اگر اس نے اس کو قانون الہی کے مطابق روکنے کی کوشش نہ کی۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، یہ بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔